پوری قوم نے کل رات دیکھا. آپ کے فیصلے کے مطابق منگل کے دن خان صاحب کی بہنیں وہاں گئی, الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو وہاں گئے اور وہاں پہ انتظار کرتے رہے کہ ان کو ملنے دیا جائے گا. ملنے تو نہیں دیا گیا, لیکن رات کے کوئی 6:30-7 بجے بالکل کوئی شاید کافروں کے ساتھ بھی کوئی اتنا نہ کرے جو انہوں نے خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کیا. سرد رات میں ہمارے اوپر پانی چھوڑا گیا. خان صاحب کی بہنیں, ہماری دیگر خواتین, وکلاء, الیکٹڈ لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے, اور اس کے بعد جو ہے پھر مزید نفری بلائی گئی, پھر ہمیں زد و کوب کیا گیا, ہم الیکٹڈ لوگوں کے اوپر جو ہے تشدد کیا گیا, میرے اوپر تشدد کیا گیا, مجھے گھسیٹا گیا, شاہد خٹک منی صاحب کے اوپر کیا گیا, شفقت عوان صاحب کے اوپر کیا گیا, عبدالسلام MP صاحب کے اوپر کیا گیا. یہ ہم اکیلے کے اوپر نہیں ہے. میں 58,000 ووٹ لے کے آیا ہوں, یہ 1 لاکھ سے اوپر ووٹ لے کے آئے, یہ 1 لاکھ سے اوپر ووٹ لے کے آئے, عبدالسلام صاحب ووٹ لے کے آئے. میں 4 کروڑ اسمبلی کا نمائندہ ہوں, میں ایک صوبے کے حکومت کا وزیر ہوں. یہ اس کے اوپر جو ہے انہوں نے تشدد کیا ہے, 4 کروڑ عوام کے اوپر انہوں نے تشدد کیا ہے. پھر ہم اپنا بھی سائڈ پہ رکھ کے, اسلامی معاشرہ ہے, مشرقی معاشرہ ہے, یہاں پہ ہمیں گھروں کے اندر یہ تہذیب اور یہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ جنگوں کے اندر بھی خواتین کو ہاتھ نہیں لگاتے. اور پھر ایسے عظیم انسان عمران خان کا جو قوم کے لیے 27 ماہ جیل کے اندر ہے, ان کی بہنوں کو آپ ہاتھ لگا رہے, ان کو گھسیٹ رہے, ان کے اوپر آپ تشدد کر رہے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایک 2 ٹکے کا SHO, کیا نام ہے اس کا, اعزاز, 2 ٹکے کا SHO, اس نے ہمارے اوپر بھی اور پھر خان صاحب کی بہن اور ایناپا کے اوپر ہاتھ اٹھایا. میں تھوڑا MPA شپ اور منسٹر سے ہٹ کے بتاتا ہوں اور دل کی آواز بتاتا ہوں کہ تمہیں اعزاز تمہارے وردی نے پروٹیکشن دی ہے. اللہ کرے جس دن تمہارے سینے پہ وردی نہ ہو اور تم میرے سامنے یہ حرکت کرو, پھر پتہ لگ جائے گا کہ تمہارے اندر کتنی مردانگی ہے. تمہارے یہ وردی جو ہے نا, اور جو اس سے اوپر وردی ہے, جو ایک دوسرے کو پروٹیکشن دیتے آ رہے ہو, وہ تم لوگ جو ہے نا اس کا سہارا لیتے رہے ہو. تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے. 3 چیزیں ہیں, عورتیں, وکلاء, الیکٹڈ لوگ, تینوں کا جو ہے کل تم لوگوں نے, اور بچے بھی, 3-4 لوگوں کا کل تم لوگوں نے جو اخلاقیات کا جنازہ نکالا ہے. اور آخر میں میں مریم آپ کو کہتا ہوں, آپ لوگ تو بڑا مریم کارڈ کھیلتے رہے اور عورت کارڈ کھیلتے رہے, اور بڑا جو ہے آپ, اور بلاول کو بھی کہتا رہا ہوں, وہ جو اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے کہتا رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ آپ کا مردوں کے ساتھ مقابلہ کریں, آپ مقابلہ کریں مردوں کے ساتھ. آپ کو مریم شرم نہیں آتی کہ جب آپ بڑے بلند و بانگ دعوے کرتی تھی, آج آپ کی پولیس, آپ ایک قابض ناجائز وزیر اعلیٰ ہو. پہلے تو آپ کی اخلاقی جرت نہیں ہے, آپ جو چند سیٹوں کے اوپر فارم 47 کے اوپر وزیر اعلیٰ بنی ہے, اس کے بعد آپ ایک عورت ہوتے ہوئے عورتوں کے اوپر سردی کی راتوں میں پانی چھوڑا گیا اور پھر ان کو جو ہے گھسیٹا گیا, ان کے اوپر تشدد کیا. شرم آنی چاہیے آپ کو. میں انشاءاللہ تعالی اسپیکر KP اسمبلی سے بھی بات کروں گا, میں چیف منسٹر صاحب سہیل آفریدی صاحب سے بھی بات کروں گا. ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر انارکی ہو, ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر حکومتیں آمنے سامنے آئیں, ہم نہیں چاہتے کہ ادارے آمنے سامنے آئیں. لیکن اگر یہ روش رہی, یہ سلسلہ رہا کہ ہمارے خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ, الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ, 4.5 کروڑ عوام کی الیکٹڈ نمائندہ جرگہ کے ایک منتخب نمائندے کے ساتھ, نیشنل اسمبلی کے نمائندگان کے ساتھ یہ رویہ رہا, تو پھر آپ یہ نہ سوچے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ نیشنلزم کے نام پہ, حب الوطنی کے نام پہ کمپرومائز کرتی رہے گی. ہم جو ہے پھر ہیڈ آن ہیڈ آئیں گے, پھر شاید آپ کی وردی ہمارے صوبے میں داخل نہ ہو, پھر شاید آپ کے لوگ ہمارے صوبے میں داخل نہ ہو, پھر شاید آپ داخل نہ ہو. لہٰذا سوچ لے. اور آخر میں, جس مقصد کے لیے تم لوگ یہ کر رہے ہو کہ خان صاحب کے ساتھ قائدین نہیں ملیں گے,
ان کے خاندان والے نہیں ملیں گے، بہنیں نہیں ملیں گی، سوچو بھی نہیں اس پارٹی کا، اس ملک کا نوجوان اور اس کے اندر آخری قطرہ جب تک موجود ہے، ہم بار بار آتے رہیں گے، بار بار جائیں گے، بار بار وہاں بہنوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، جمعرات کو بھی آئیں گے، الیکٹڈ لوگ بھی آئیں گے، ہر بار آئیں گے، اور تم لوگوں کا مکروہ چہرہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے پوری قوم کو دکھائیں گے اور پوری دنیا کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے قائد عمران خان صاحب، ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، کیا رویہ اپنایا جا رہا ہے، نہ فیملی والوں کو ان سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ وکلاء کو ان سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ رفقاء اور سیاسی قائدین کو ان سے ملنے دیا جا رہا ہے۔ اور سب سے جو بڑا امتحان ہے وہ عدلیہ کا ہے۔ جب عدلیہ نے اپنا فیصلہ کیا کہ منگل کو وکلاء اور خاندان والے ملیں گے اور جمعرات کو رفقاء ملیں گے، تو یہ دوسرا ہفتہ جاری ہے کہ نہ تو جو ہے ان کے خاندان کو ملنے دیا جا رہا ہے اور نہ جو ہے وکیلوں کو ملنے دیا جا رہا ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم انصاف دینے والوں کے اوپر فاتحائی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ وہ جو فیصلے کرتے ہیں پھر اس کو انفورس کرائے، اور اگر انفورس نہیں کرا سکتے تو پھر پاکستانی ٹیکس پیئر کے پیسوں کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ یہ آپ کی تنخواہیں پاکستانی ٹیکس پیئر کے پیسے سے آپ کو دی جاتی ہے، آپ فیصلہ تو سنا دیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، کوئی علم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک۔ ہم نے کبھی پریس کانفرنس کی نہیں ہے، لیکن جو حالات اب ہوتے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمیں اب ہم اس طرح بیٹھ نہیں سکتے۔ ہم یہ بڑے صبر سے ہم نے 2-2.5 سال گزارے ہیں، نہ کبھی قانون توڑا ہے، نہ کبھی ہم نے کوئی انتشار کیا ہے، نہ ہم نے کسی کو اٹیک کیا ہے۔ ہم بڑے پیار سے، اور آپ کئی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا والے بھی جنہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم ہمیشہ آپ لوگوں سے بھی اچھی طرح گل مل کر ہم بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہمیں کئی گھنٹے جیل کے باہر گزارنے پڑتے ہیں، کئی گھنٹے۔ ہم کم سے کم 450 دن، جو کسی نے مجھے حساب بتایا کہ 450 دن ہم جیل کے اندر جاتے رہے، اور جیل کے اندر 450 دن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کئی گھنٹے ہم باہر بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہ کبھی ہم نے انتشار کیا، ہم وہاں بڑے پیار سے سب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور ہم نے بڑے صبر سے یہ ٹائم گزارا ہے۔ عمران خان کو انہوں نے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے۔ پچھلے 1 مہینے میں ہم جب